رات کے 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا، صرف کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پردوں کو ہلا رہے تھے۔ ہمنا گہری نیند میں تھی کہ اچانک اسے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے باران کو کھڑے پایا، جس کی آنکھوں میں وحشت اور ہوس کی چمک تھی۔ ہمنا نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی اور لرزتی آواز میں بولی کہ باران بھیا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اتنی رات کے؟ باران نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے قریب بڑھتا گیا۔ ہمنا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ پلیز باہر نکل جائیں، 2 ماہ بعد میری شادی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ میری عزت خراب مت کریں۔ باران نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ زور سے پکڑا اور دانت پیستے ہوئے بولا کہ تمہاری عزت ہمنا تو تم بچپن سے میری ہی ہو، کسی اور کی ہونے کا سوچنا بھی مت۔ ہمنا روتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ مارنے لگی کہ باران بھیا ایسا مت کریں، میں آپ کی بہنوں جیسی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ لیکن باران نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے بستر پر دھکیلتے ہوئے وہ دھمکی دے گیا کہ اگر تم نے کسی سے کچھ بھی کہا یا چیخنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہونے والے شوہر کو برباد کر دوں گا، پھر ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ اس رات ہمنا کی خاموش چیخیں دیواروں میں ہی دفن ہو گئیں اور اس کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اگلے دن جب ہمنا ناشتے کی میز پر آئی تو اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر مجسمہ بنی بیٹھی تھی، نہ اس کے کسی کی بات کا جواب دیا اور نہ ہی اس کے ہاتھوں میں نوالا اٹھا۔ اس کی ماں نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا کر بولی کہ لگتا ہے سسرال جانے کی فکر میں سب کچھ بھول گئی ہو بیٹا، یہ گھبراہٹ تو ہر لڑکی کو ہوتی ہے، تھوڑا آرام کر لو۔ ہمنا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کا گلا رند گیا، لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ اس کے باپ نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر لاپرواہی سے کہا کہ خاتون، اسے کہو یہ ڈپریشن چھوڑے، شادی کی تیاریاں سر پر ہیں اور یہ ایسے ہی بیٹھی ہے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ باران جو سامنے ہی بیٹھا چائے پی رہا تھا، اس نے ایک گہری نظر ہمنا پر ڈالی اور اطمینان سے بولا کہ چچا جان، ہمنا صرف تھوڑی جذباتی ہو رہی ہے، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمنا کا وجود اندر سے لرز اٹھا۔ اس نے باران کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک کری طمانینت تھی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ پیچھے سے اس کی ماں کی آواز آئی کہ دیکھو ایسے کیسی عجیب سی ہو گئی ہے، کل تک تو بہت خوش تھی۔ ہمنا نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر پر گر کر اپنا منہ تکیے میں چھپا لیا۔ اس کی خاموشی ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ تھی جسے گھر والے محض شادی کا دباؤ سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ گھر کا ہر گوشہ روشنی اور مہکتے پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن ہمنا کے دل پر جیسے قبر کا سناٹا چھایا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس زیورات سے لدی ہوئی وہ اسٹیج پر پڑی ہوئی کرسی پر کسی پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ ارد گرد عورتوں کی کہکہ باری اور شادی کے گیتوں کا شور اسے کسی بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ جب نکاح خوان نے رجسٹر کھول کر سامنے رکھا اور ہمنا کے والد نے سرگوشی میں کہا کہ بیٹا دستخط کر دو، سب تمہارے منتظر ہیں، تو ہمنا کو محسوس ہوا جیسے اس کے گرد آکسیجن ختم ہو رہی ہے۔ اس نے قلم تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے۔ اچانک ایک شدید لہر اس کے صحن میں اٹھی اور اسے یوں لگا جیسے پورا ہال اس کے گرد تیزی سے گھوم رہا ہو کہ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شور میں ہی دب گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، اسے اپنے معدے میں ایک شدید کسک محسوس ہوئی جیسے کچھ اندر سے اسے کاٹ رہا ہو۔ وہ کرسی سے سنبھل نہ سکی اور اس کا چہرہ فک ہو گیا اور پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر چمکنے لگے۔ اس کے ساتھ بیٹھی سہیلی نے اسے سہارا دینا چاہا تو ہمنا کا سر ایک طرف کو جھک گیا اور وہ بری طرح الٹی کرتی ہوئی اسٹیج کے قالین پر گر گئی۔ ہال میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی، موسیقی بند ہو گئی اور ہر کسی کی نظریں اسٹیج پر جم گئیں۔ ہمنا وہاں بے سدھ پڑی تھی اور اس کی ماں کی چیخیں ہمنا کی بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ لیکن ہمنا کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ اسے اپنی رسوائی کی ابتدا کا احساس ہو چکا تھا۔ کمرے میں شدید حبس تھا۔ ڈاکٹرز کے آتے ہی سب لوگ سانس روکے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ بیگ میں رکھا اور سنجیدگی سے ہمنا کے والد کی طرف دیکھا۔ ہمنا بستر پر بے جان پڑی تھی، اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں جیسے وہ اس دنیا سے کٹ چکی ہو۔ ڈاکٹر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اسے شادی کا دباؤ سمجھ رہے تھے، لیکن معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ ہمنا کی ماں نے بے چینی سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا مطلب؟ کیا اسے کوئی خطرناک بیماری ہے؟ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر سیدھا جواب دیا کہ یہ بیمار نہیں ہے، یہ ماں بننے والی ہیں۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا ہو گیا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ ہمنا کے والد کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ ماں بننے والی ہے؟
وہ غصے اور حیرت سے چلائے۔ ہمنا کے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس نے دھیرے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں اب ممتا نہیں بلکہ نفرت اور غصہ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی ماں چیخ کر بولی۔ میری بیٹی تو ابھی کنواری ہے، اس نے یہ کیسی ذلت خیز حرکت کر ڈالی؟ ہمنا کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ بس سکڑی ہوئی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر کھڑے باران نے ایک نظر ہمنا پر ڈالی۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کھیل جیت چکا ہے۔ ہال میں موجود تمام مہمانوں کے سامنے جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ دولہا جو اب تک ہمنا کا ہاتھ تھامنے کے خواب دیکھ رہا تھا، کمرے سے باہر نکلتے ہی غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے اسٹیج کے قریب پہنچا جہاں ہمنا کے والد سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی شیروانی کے بٹن جھٹکے سے کھولے اور زوردار آواز میں چلایا کہ مجھے نہیں چاہیے ایسی لڑکی جس کے دامن پر داغ ہو۔ ہمنا کے والد نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے روکنا چاہا کہ بیٹا میری بات تو سنو، شاید ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن دولہا نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور ہمنا کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر سب کے سامنے بلند آواز میں 3 بار طلاق کے الفاظ دہرائے۔ ہر طرف ہنگامہ مچ گیا۔ کوئی ہمنا کو کوس رہا تھا تو کوئی اس کے خاندان کی بدنامی پر ہنس رہا تھا۔ ہمنا جو اب تک اسی صدمے میں تھی، اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے پیروں میں جان نہیں تھی۔ وہ بس بے بسی سے دولہے کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ باران ہجوم کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اس منظر کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج ہمنا کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے۔ ہمنا نے دیکھا کہ اس کے باپ نے شرم کے مارے اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا اور اس کی ماں اسے دھتکارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ہال میں اکیلی، رسوا اور مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی۔ دولہے کے جاتے ہی گھر کا دروازہ بند ہوا اور ہمنا کے باپ نے حواس باختہ ہو کر اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ ذلیل کہہ دیا تم نے ہمیں، گلی کے کتوں کے آگے ہماری ناک کٹوا دی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹ رہا تھا، جبکہ اس کی ماں فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور ہمنا کے جسم پر جوتے مار رہی تھی۔ مر کیوں نہیں گئی تو؟ ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا تو نے۔ ہمنا کے ہونٹ کٹ چکے تھے اور اس کے سرخ جوڑے پر خون کے دھبے نمایاں ہو رہے تھے، مگر وہ کسی قسم کی صفائی پیش کرنے سے قاصر تھی۔ اس کے جسم میں ہونے والا درد اس کے دل کے درد کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بس فرش پر پڑی ہر وار کو خاموشی سے سہ رہی تھی، جیسے اسے اب زندہ رہنے کی کوئی خواہش باقی نہ بچی ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں باران اطمینان سے بازو باندھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی صفاقانہ سکون تھا جیسے وہ کسی ڈرامے کا آخری منظر دیکھ رہا ہو۔ جب ہمنا کی نظریں اس سے ملی تو اس کے کاندھے اچکائے اور آنکھوں میں اسے یاد دلایا کہ وہ ابھی بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ باران کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس اذیت کا مزہ لے رہا تھا جو اس نے خود بونا شروع کی تھی۔ اس نے نہ تو ایک لفظ بولا اور نہ ہی کسی کو روکا، بس ایک تماشائی کی طرح کھڑا رہا، یہاں تک کہ ہمنا درد اور صدمے کی شدت سے نیم بے ہوش ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ گھر میں رات کا گہرا سناٹا تھا۔ سب تھک ہار کر اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ صرف ہمنا کے کمرے سے اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ٹوٹے اور بکھرے ہوئے زیورات اور پھٹے ہوئے سرخ جوڑے کو وہیں چھوڑا اور ایک سادہ سا سیاہ لباس زیب تن کیا جس پر اس کے آنسوؤں کے دھبے نمایاں تھے۔ اس کا دل ایک دھڑکن میں سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ آج نہ نکلی تو شاید کل کی صبح دیکھنے کے لیے زندہ نہ بچے۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی۔ ہر قدم پر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے گھر کی دیواریں اسے گھور رہی ہیں۔ صحن سے گزرتے ہوئے اس نے باران کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں روشنی ابھی بھی جل رہی تھی اور اس کا وجود خوف سے لرز اٹھا۔ وہ مرکزی دروازے تک پہنچی اور بڑی احتیاط سے کنڈی کھولی۔ آہٹ سے بچنے کے لیے اس نے اپنی سانسیں تھام رکھی تھیں۔ جیسے ہی بھاری دروازہ کھلا، باہر کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی جو اسے ایک نئی آزادی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ مڑ کر اس گھر کی طرف دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی جس نے اسے صرف ذلت دی تھی۔ تاریک گلی میں قدم رکھتے ہی اس کے آنسو دوبارہ بہنے لگے، مگر اس بار یہ کمزوری کے نہیں بلکہ ایک خود مختار زندگی کے عزم کے آنسو تھے۔ وہ بغیر کسی سمت کے بس دوڑے جا رہی تھی۔ اس کا ذہن اور جسم دونوں تھک چکے تھے، مگر اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ وہ اس تاریکی میں غائب ہو گئی، اس امید پر کہ شاید یہ رات اسے کسی ایسے مقام پر لے جائے جہاں اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی ہو۔ سڑک سنسان تھی اور ہلکی بارش نے راستوں کو مزید پسندیدہ بنا دیا تھا۔ ہمنا کئی گھنٹوں سے بھٹک رہی تھی۔ بھوک، پیاس اور جسمانی تشدد کے زخموں نے اب اس کی ہمت جواب دے دی تھی۔ اس کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے اور نظروں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔
جب وہ اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سڑک کے کنارے گر گئی۔ اس کے حلق سے ایک بے اختیار سسکی نکلی اور اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسی لمحے سڑک پر ٹائروں کی گھسٹنے کی آواز گونجی اور ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ ایان، جو ایک مشہور سرجن اور بزنس مین تھا، اپنی ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکلا۔ اس نے سڑک پر پڑی اس لاوارث لڑکی کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور اسے بازوں سے سہارا دے کر اٹھایا۔ اے، ہوش میں آئے، آپ ٹھیک ہیں؟ ایان نے اسے آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ہمنا کا سر اس کے کندھے پر ڈھلک گیا تھا، اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ایان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ اس نے گاڑی کا ہیٹر آن کیا اور تیز رفتاری سے اسے اپنے پرائیویٹ کلینک کی جانب گاڑی دوڑا دی۔ راستے بھر وہ آئینے سے بار بار پیچھے اس نیم بے ہوش لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ کسی بہت بڑی اذیت کا شکار ہے۔ کلینک کے پرسکون اور جراثیم سے پاک ماحول میں ایان نے بڑی مہارت سے ہمنا کے زخموں کو صاف کیا۔ اس نے دیکھا کہ ہمنا کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں اور اس کی کلائیوں پر سرخ نشان بنے ہوئے ہیں۔ جب ایان نے اس کا معائنہ کیا تو اس کی طبی مہارت نے اسے فوراً حقیقت کا احساس دلا دیا۔ اس نے الٹرا ساؤنڈ اور دیگر ابتدائی ٹیسٹ مکمل کیے، جس کے بعد وہ ہمنا کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ ہمنا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ روشنی کی چمک سے اس کی دھندلائی سی دکھائی دی۔ ایان نے نرمی سے اسے پانی کا گلاس پیش کیا اور بولا کہ سکون سے پئیں، میں آپ کو کسی نقصان میں نہیں دیکھ رہا۔ ہمنا نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور پھر ایان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے ہمدردی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ ایان نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا چھپا رہی ہیں۔ آپ کے جسمانی حالات اور آپ کی حالت بتاتی ہے کہ آپ گزشتہ کچھ عرصے سے شدید ذہنی اور جسمانی کرب سے گزری ہیں۔ ہمنا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایان نے خاموشی سے اسے رونے دیا۔ پھر اس نے ہمنا کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کسی کو بتانے سے ڈر رہی ہیں تو یاد رکھیں میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرے لیے مریض کی رازداری سب سے اہم ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ ہمنا نے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی عزت کی پامالی اور اس رات کا پورا قصہ ایان کو سنا دیا۔ اسے بتاتے ہوئے لگا کہ اس کے سینے پر رکھا بھاری بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہے۔ ایان نے ہمنا کی بات خاموشی اور گہری سنجیدگی سے سنی۔ اس کی آنکھوں میں ہمنا کے لیے نفرت یا حقارت نہیں بلکہ ایک گہرا قرب تھا۔ جب ہمنا اپنی بات ختم کر کے سسکیاں بھرنے لگی تو ایان نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور مضبوط لہجے میں کہا کہ ہمنا، تم کوئی مجرم نہیں ہو جو خود کو مٹا رہی ہو۔ مجرم وہ ہے جس نے تمہاری پاکیزگی کا فائدہ اٹھایا۔ ہمنا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں اب بھی لرزش تھی کہ ڈاکٹر صاحب، اب میری زندگی میں بچا ہی کیا ہے؟ عزت گئی، گھر والے بکھر گئے اور اب یہ۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ایان نے مسکرا کر اسے ٹوکا کہ یہ تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری طاقت ہے۔ یہ بچہ تمہارے صبر کا پھل ہے، کوئی بوجھ نہیں۔ تم نے ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ بننا ہے۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جہاں یہ دنیا جس نے تمہیں ٹھکرایا تمہارے سامنے سر جھکائے گی۔ ایان کی ان باتوں نے ہمنا کے اندر جیسے ایک نئی روح پھونک دی۔ اس نے ہمنا کو اپنی زندگی، اپنی پڑھائی اور اپنے بزنس کے خوابوں کے بارے میں بتایا کہ تم صرف ایک لڑکی نہیں، تم ایک ہمت کی داستان بنو گی۔ مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ ایان کا یہ یقین، اس کی یہ حمایت ہمنا کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اس نے پہلی بار زندگی میں محسوس کیا کہ اسے سنبھالنے والا کوئی ہے اور اسی لمحے اس نے طے کر لیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ وہ ایان کے سہارے اپنے وجود کو دوبارہ تعمیر کرے گی۔ ایان نے ایک فائل بند کی اور ہمنا کی طرف دیکھ کر بولا کہ کلینک تمہاری مکمل حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، تمہیں ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں تم مکمل سکون سے خود کو سنبھال سکو۔ ہمنا نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ ایان نے مسکرا کر اپنی کار کی چابیاں اٹھا کر کہا، میری حویلی میں، وہاں میرا عملہ ہے، سیکیورٹی ہے اور سب سے بڑھ کر تمہاری تنہائی کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ شہر کے مسافات میں بنی ایک عالیشان حویلی کے سامنے کھڑی تھی۔ حویلی کی خوبصورتی اور خاموشی نے ہمنا کو ایک عجیب سا احساس تحفظ دیا۔ ایان نے اسے اندر لے جاتے ہوئے ملازمین کو سخت لہجے میں ہدایت دی کہ یہ ہمنا بیگم ہے، ان کا خیال ایسے رکھنا جیسے میری جان کا رکھا جاتا ہے۔ آج سے اس گھر کا ہر دروازہ ان کے لیے کھلا ہے اور کوئی ان سے بلا وجہ سوال نہیں کرے گا۔ ہمنا نے لرزتی ہوئی نظروں سے اس عظیم الشان گھر کو دیکھا جو اب اس کا نیا ٹھکانہ تھا۔
ایان نے اسے ایک پرسکون اور روشن کمرے میں لے جا کر بٹھایا جہاں کھڑکی سے باہر کا باغ کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا۔ یہاں کوئی تمہاری ماضی کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا، یہاں تم صرف ہمنا ہو، ایک ایسی عورت جو دوبارہ جینا سیکھ رہی ہے۔ ایان کے ان الفاظ نے ہمنا کے دل میں پہلی بار یہ احساس جگایا کہ اب وہ لاوارث نہیں رہی۔ اس نے شکریہ کے جذبات سے ایان کی طرف دیکھا جس کی شخصیت میں اسے اپنا کھویا ہوا اعتماد واپس ملتا دکھائی دے رہا تھا۔ حویلی کی خاموش اور پرسکون فضاؤں میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اب ہر شام ایان کام سے فارغ ہو کر باغ میں ہمنا کے ساتھ بیٹھتا جہاں وہ دونوں گھنٹوں زندگی، کتابوں اور دنیا کی فلسفوں پر گفتگو کرتے۔ ایان نے ہمنا کو اس کے ماضی کے قرب سے باہر نکالنے کے لیے اسے نئی نئی کتابیں پڑھنے کو دیں اور اس کے ذہن کو مثبت سوچوں سے معمور کیا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور باغ میں ہلکی ٹھنڈک تھی، ہمنا نے چائے کا کپ ایان کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا کہ ایان، آپ میرے لیے صرف ایک ڈاکٹر یا محافظ نہیں، ایک ایسی روشنی ہے جس نے مجھے اندھیروں سے نکالا ہے۔ مجھے تو اب لگتا ہے کہ جیسے یہ گھر میرا اپنا ہے۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا کہ ہمنا، دوستی کا اصل مطلب ہے یہی ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیں تو کوئی ایک شخص تھامنے کے لیے موجود ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ ان کے درمیان اب باتوں میں وہ جھجک نہیں تھی جو شروع میں تھی۔ ایان اسے اپنے بزنس کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتاتا اور ہمنا بھی اپنی سوچوں کو اس کے سامنے کھل کر بیان کرتی۔ یہ دوستی کا ایک ایسا بندھن تھا جس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک دوسرے کے لیے احترام اور سکون تھا۔ ہمنا جو کبھی بات کرنے سے کتراتی تھی اب ایان کے سامنے کھل کر مسکرانے لگی تھی۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جس نے ہمنا کے دل کے زخموں پر مرہم کا کام کیا اور اسے زندگی کو ایک بار پھر خوبصورت نظروں سے دیکھنے کا حوصلہ دیا۔ وہ سرد رات تھی جب حویلی میں ہلچل مچی۔ ہمنا کی طبیعت اچانک بگڑی تو ایان جو اس وقت کسی میٹنگ میں تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً حویلی پہنچا۔ وہ ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح ہر قدم پر ہمنا کے ساتھ رہا، اسے حوصلہ دیتا رہا اور اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے یقین دلاتا رہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد ایک ننھی سی جان کے رونے کی آواز نے پورے کمرے کو ایک عجیب سی خوشی سے بھر دیا۔ جب نرس نے وہ ننھی بچی ہمنا کی گود میں دی تو ہمنا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ ایان قریب آیا اور اس نے بچی کو اپنے بازوؤں میں لیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی سگے باپ کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس نے بچی کا ماتھا چوما اور ہمنا کی طرف دیکھ کر بولا کہ یہ صرف تمہاری بیٹی نہیں، یہ ہماری زندگی ہے ہمنا۔ میں اسے اپنی بیٹی کی طرح پالوں گا اور اسے وہ تمام خوشیاں دوں گا جس کی یہ حقدار ہے۔ اگلے کچھ دنوں تک ایان نے خود ہمنا کی صحت کا خیال رکھا۔ وہ نیم شب کو اٹھ کر بچی کو سنبھالتا اور ہمنا کو آرام کرنے کا کہتا۔ ایان کا یہ رویہ دیکھ کر ہمنا کا دل بھر آتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ جس دنیا نے اسے ٹھکرایا تھا اسی دنیا میں اسے ایان جیسا محافظ اور ایک ایسی چھوٹی سی پری ملی تھی۔ ایان نے بچی کے کان میں اذان دی، اس کا نام رکھا اور اسے اپنے نام سے جوڑ دیا۔ اس رات ہمنا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کے اندھیروں کا بدلہ ایک ایسی خوبصورت صبح سے دیا تھا۔ ایک صبح ایان نے ہمنا کے سامنے لندن کے ٹیکس اور وہاں کے عالیشان ولا کی فائلیں رکھ دیں۔ ہمنا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس جگہ سے دور چلے جائیں جہاں تمہارے ماضی کے سائے تمہارا پیچھا کرتے ہیں۔ لندن میں تمہارے لیے نئی شروعات کا انتظار ہے جہاں نہ کوئی پرانے تانے ہوں گے اور نہ ہی کوئی پہچاننے والا۔ ہمنا نے ایان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے تحفظ کی گہری چاہت صاف عیاں تھی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اور اس کی بیٹی کی بقا اب ایان کے ساتھ ہی جڑے رہنے میں ہی ہے۔ لندن پہنچنے کے کچھ ہی ہفتوں بعد ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں ایان اور ہمنا کا نکاح ہو گیا۔ ایان نے ہمنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں مکمل نہیں تھا۔ میں تمہارے ہر پرانے زخم کو اپنی محبت سے بھر دوں گا۔ ہمنا نے پہلی بار ایان کے کندھے پر سر رکھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ برسوں کی بھٹک کے بعد آخر کار اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ شادی کے بعد ایان نے ہمنا کو اپنی کمپنی کا پارٹنر بنا لیا۔ ہمنا نے بھی ایان کے ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا اور جلد ہی وہ دونوں لندن کی کاروباری دنیا میں ایک مثالی جوڑے کی طرح جانے لگے تھے۔ ایان نے ہمنا کی بیٹی کو اپنی بیٹی کے طور پر اپنایا اور اسے وہ تمام لاڈ پیار دیا جس کا وہ خواب دیکھتی تھی۔ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ماضی کی تلخی اب ان کے لیے صرف ایک دھندلا سا خواب بن چکی تھی، مگر انہیں خبر نہیں تھی تقدیر انہیں دوبارہ اسی راستے پر لے آئے گی جہاں سے سب برباد ہوا تھا۔
5 سالوں کی انتھک محنت اور ایان کے ساتھ نے ہمنا کی شخصیت کو یکسر بدل دیا تھا۔ اب وہ ایک ڈری سہمی ہوئی لڑکی نہیں بلکہ لندن کی کاروباری دنیا کی ایک ایسی خاتون تھی جس کی ذہانت اور پروکار انداز کا ہر کوئی قائل تھا۔ ایان نے اسے کمپنی کی CEO کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمنا نے اپنی انتھک محنت سے ایک چھوٹا سا بزنس امپائر کھڑا کر دیا تھا۔ ایک صبح ہمنا اپنے عالیشان دفتر میں بیٹھی اپنی بیٹی کی تصویر دیکھ رہی تھی جو اب اس کی زندگی کا محور تھی۔ ایان اس کے دفتر میں داخل ہوا۔ اس نے ہمنا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فخر سے بولا کہ تمہاری کامیابی دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فیصلے پر صحیح انتخاب کیا تھا۔ آج ہماری کمپنی لندن کی ٹاپ 5 کمپنیوں میں شامل ہے ہمنا۔ ہمنا نے مسکرا کر ایان کا ہاتھ تھاما کہ یہ سب آپ کی بدولت ہے ایان۔ اگر آپ اس دن سڑک پر نہ ملتے تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج بھی وہ چمک تھی جو بتاتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل لیا ہے۔ وہ اب اپنے آپ کو مکمل محسوس کرتی تھی، ایک کامیاب بزنس وومن، ایک محبت کرنے والی بیوی اور ایک بہترین ماں کے طور پر۔ اسے احساس بھی نہ تھا کہ وہ جس ماضی سے بھاگ کر اتنی دور آئی تھی وہ بہت جلد اس کے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔ لندن کی کاروباری مصروفیات اور دنیا بھر میں پھیلتے ہوئے نیٹ ورک کے باوجود ایان کا ہمنا کے لیے رویہ کبھی نہیں بدلا۔ وہ صرف ایک بزنس پارٹنر نہیں بلکہ ہمنا کی ڈھال بن کر رہا تھا۔ جب بھی ہمنا کو ماضی کی تلخ یادیں بے چین کرتی، ایان اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیتا اور سرگوشی میں کہتا کہ وہ ہمنا تو کب کی مر چکی ہے جسے دنیا نے ٹھکرایا تھا۔ اب تم ایک فاتح ہو اور فاتح ماضی کو نہیں بلکہ مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ وہ اکثر میٹنگز میں ہمنا کی رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا جس سے ہمنا کا اعتماد اور بڑھ جاتا۔ ایان نے ہمنا کو صرف دنیاوی کامیابی ہی نہیں دی بلکہ اسے جذباتی استحکام بھی فراہم کیا۔ وہ اس کے ہر فیصلے، چاہے وہ کمپنی کی ہو یا ذاتی، اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہتا۔ اگر کبھی کسی تقریب میں ہمنا کی آنکھوں میں ماضی کا خوف جھلکتا تو ایان کا ہاتھ فوراً اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیتا، گویا وہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایان کا یہ بے لوث ساتھ ہمنا کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ ایک ایسا شوہر وہی ہے جو اپنی شریک حیات کی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنا لے۔ ہمنا اب جانتی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی جب تک ایان اس کے ساتھ ہے۔ ان کی یہ محبت صرف لفظوں تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کے ہر عمل سے ظاہر بھی ہوتی تھی، اور اسی مضبوط رشتے نے ان کے بزنس امپائر کی بنیادوں کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ گھر کا ماحول خوشیوں سے مہکتا رہتا تھا۔ ایان نے ہمنا کی بیٹی، جس کا نام اس نے عائزہ رکھا تھا، اس کو کبھی بھی سوتیلی اولاد کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کے برعکس وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھتا تھا۔ جب بھی وہ دفتر سے واپس لوٹتا، عائزہ بھاگ کر اس کے گلے لگ جاتی اور ایان اسے اٹھا کر ہوا میں اچھالتا۔ اس کی بے ساختہ ہنسی ایان کی ساری تھکان دور کر دیتی۔ ایک شام جب ایان اسے کہانی سنا رہا تھا، اس نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنا نام یعنی عائزہ ایان سے پکارا۔ ہمنا دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس بچی کو ایک وقت میں دنیا نے بدنامی کا داغ قرار دیا تھا، آج وہ ایک کامیاب انسان کی پہچان بن چکی ہے۔ ایان اکثر عائزہ کو اپنے ساتھ اپنی کمپنیوں کے دورے پر لے جاتا اور اسے بتاتا کہ یہ سب تمہارا ہے میری شہزادی۔ وہ اس کی تعلیم، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور اس کی تربیت میں کسی باپ سے زیادہ دلچسپی لیتا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ خون کے رشتوں سے زیادہ رشتہ وہ ہوتا ہے جو محبت اور احساس سے بنتا ہے۔ عائزہ کے لیے ایان صرف ایک نام نہیں بلکہ اس کی دنیا تھا، اور ایان کے لیے عائزہ کی یہ محبت اس کا وہ پھول تھی جسے اس نے تنہائی کے صحرا میں سینچا تھا۔ ہمنا کو اب یقین ہو چلا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اذیت تھی دراصل اس کی سب سے بڑی خوشی کا ذریعہ بن چکی تھی۔ لندن میں ایک بڑی کاروباری کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں دنیا بھر سے سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ ہمنا اور ایان اپنی کمپنی کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کانفرنس میں موجود تھے۔ ہال میں ایک پروکار ماحول تھا جہاں مختلف ممالک کے بڑے بزنس ٹائکون اپنے پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ اسی دوران ہال کے دروازے کھلے اور ایک پاکستانی وفد داخل ہوا۔ ان کی قیادت باران کر رہا تھا جو اب ایک بااثر اور مالدار بزنس مین بن چکا تھا۔ اس کے انداز میں وہی پرانی صفاکی اور خود پسندی تھی، مگر وہ اس پر ایک مہنگے سوٹ کا خول چڑھا ہوا تھا۔ وہ ہال میں داخل ہوتے ہی ہر طرف نظریں دوڑا رہا تھا جیسے کسی خاص شکار کی تلاش میں ہو۔ ہمنا جو اسٹیج کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی تھی، ایان سے کچھ ڈسکس کر رہی تھی۔ اس کی نظریں اچانک ہال کے داخلی راستے پر پڑی
جیسے ہی اس نے باران کو دیکھا اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور سانس کی رفتار تیز ہو گئی۔ باران کی نظریں بھی اسی سمت مڑیں اور ایک لمحے کے لیے ہال میں موجود ہجوم جیسے غائب ہو گیا۔ باران کے لبوں پر وہی جانی پہچانی شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس سے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے اس نے 5 سال پہلے مٹا دیا تھا وہ آج اس کے سامنے اتنی شان و شوکت سے کھڑی ہے۔ وہ ایک شکاری کی طرح دھیرے دھیرے ہمنا کی طرف بڑھنے لگا۔ کانفرنس کا مرکزی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ باران جو ابھی تک اپنی نظریں ہمنا پر جمائے ہوئے تھا اس منظر کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ وہ جس ہمنا کو جانتا تھا وہ ایک سہمی ہوئی ٹوٹے ہوئے جوڑوں والی اور رسوا حال لڑکی تھی، مگر آج اس کے سامنے کھڑی عورت کا وقار، اس کے لباس کا انتخاب اور اس کے چہرے پر موجود خود اعتمادی نے باران کے قدموں کو سست کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ ہمنا کے ارد گرد دنیا کے نامور بزنس مین کھڑے اس کی رائے کے منتظر تھے۔ جب وہ بولتی تھی تو پورا ہال خاموش ہو جاتا اور اس کی باتوں میں وہ کاٹ تھی جو کسی بھی کاروباری حریف کو مات دینے کے لیے کافی تھی۔ باران کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر شدید حسد کی لہر دوڑی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ ہمنا اس کی زندگی کے اس تاریک باب میں دفن ہو چکی ہے، وہی ہمنا آج اس کے مقابل ایک طاقتور ہستی بن کر کھڑی تھی۔ باران نے گہرا سانس لیا اور اپنی ٹائی درست کرتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ یہ دیکھ کر اور بھی جل اٹھا کہ ہمنا کے ساتھ ایان کھڑا ہے جس کا ہاتھ ہمنا کی کمر پر تھا، ایک محافظ کی طرح، ایک شوہر کی طرح۔ باران کی یہ سوچ کہ ہمنا آج بھی اسی کے سائے میں ہوگی چکنا چور ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن میں پرانی یادیں اور موجودہ کامیابی کا ٹکراؤ ہونے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے دوبارہ برباد کر دے گا، لیکن آج اسے پہلی بار لگا کہ ہمنا اب اس کی پہنچ سے بہت دور ایک ایسی اونچائی پر ہے جہاں تک پہنچنا اس کے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ باران اس وقت تک ہمنا سے چند قدم کے فاصلے پر آ چکا تھا۔ اس کی نظریں ہمنا کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ اس پرانی ہمنا کی جھلک تلاش کر رہا تھا جسے وہ کبھی اپنا کھلونا سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں بھی پرانی شیطانی چمک پیدا کی اور ایک مصنوعی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کے قریب پہنچا۔ مس ہمنا، یا پھر میں آپ کو ہمنا بیگم کہہ کر مخاطب کروں؟ باران کی آواز میں ایک ٹھنڈی سی گونج تھی جو ہمنا کے وجود میں سنسنی دوڑا گئی۔ ایان نے فوراً ہمنا کو اپنے پیچھے کیا اور ایک چٹان کی طرح باران کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایان کی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت تھی، لیکن باران اسے نظر انداز کرتے ہوئے ہمنا کی طرف دیکھ کر بولا کہ کافی وقت گزر گیا مگر تم آج بھی ویسی ہی ہو۔ وہی اداسی تمہاری آنکھوں میں اب بھی چھپی ہوئی ہے، چاہے تم کتنی ہی مہنگی گاڑیوں اور بزنس کے ساتھ پیچھے چھپنے کی کوشش کر لو۔ اس رات کانفرنس کے بعد باران نے اپنی سازش کا جال بننا شروع کر دیا۔ اس نے نہ صرف لندن میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ہمنا کی کمپنی کی معلومات حاصل کی، بلکہ اس نے ایک ایسا نیٹ ورک تیار کرنا شروع کیا جس کا مقصد ہمنا کے اعتماد کو توڑنا اور اسے دوبارہ اپنی پرانی ڈری ہوئی زندگی میں دھکیلنا تھا۔ باران کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ہمنا کو تباہ کرے، بلکہ وہ اسے ایان سے چھین کے دوبارہ اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمنا کے دل میں اس کا ایک خوف آج بھی زندہ ہے اور اسی خوف کو ہتھیار بنا کر وہ ہمنا کی بنی بنائی دنیا کو ایک بار پھر تاراج کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک خاص آدمی کو حکم دیا کہ اس کی زندگی میں اتنی ہلچل مچا دو کہ اسے دوبارہ میرے سوا کوئی پناہ گاہ نہ ملے۔ وہ میری تھی اور میں اسے کسی اور کے نام کے ساتھ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ ایان کی نگاہیں ہمیشہ سے تیز تھیں اور باران جیسے شخص کے لیے اس کی حویلی اور دفتر کے ارد گرد منڈلاتا کچھ مشکل نہ تھا۔ کچھ دنوں تک ایان نے خاموشی سے باران کی نقل و حرکت پر نظر رکھی۔ اس نے دیکھا کہ باران کے آدمی نہ صرف ان کے دفتر کی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں بلکہ ہمنا کی روزمرہ سرگرمیوں کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے۔ ایک شام جب ہمنا اور ایان حویلی کے ٹیرس پر بیٹھے تھے، ایان نے بڑی سنجیدگی سے ہمنا کا ہاتھ تھاما۔ ہمنا، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ باران یہاں صرف بزنس کے لیے نہیں آیا، وہ تمہیں دوبارہ اپنی تاریکی میں کھینچنا چاہتا ہے۔ ہمنا کا رنگ ایک دم پھک پڑ گیا۔ وہ جو ماضی کو مکمل بھلا چکی تھی اس کا نام سن کر ہی اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ ایان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا کہ گھبراؤ مت، وہ یہ بھول گیا ہے کہ اب تم تنہا نہیں ہو۔ ایان نے ہمنا کو خبردار کیا کہ اب وہ اکیلے کہیں باہر نہ نکلے اور عائزہ کی سیکیورٹی کو بھی مزید سخت کر دیا جائے۔ اس نے ہمنا کو سمجھایا کہ باران کا سب سے بڑا ہتھیار تمہارا خوف ہے۔ جس دن تم نے یہ ظاہر کر دیا کہ تم اب اس سے نہیں ڈرتی، اس کی سازشیں خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پہچان کر ڈر جاؤ، لیکن ہم اس کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ ہمنا نے ایان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اسے خوف نہیں بلکہ ایک فولادی عزم نظر آیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ایان کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا،
کیا آپ ٹھیک کہتے ہیں ایان؟ اب میں اسے اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، مگر ایان کی ڈالی ہوئی مضبوط ڈھال کے ساتھ۔ ایان نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ باران کا سایہ بھی ہمنا تک نہ پہنچ سکے۔ ان کے درمیان اب ایک خاموش جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں ایان ایک محافظ کی طرح باران کی ہر وار کو ناکام بنانے کے لیے تیار تھا۔ باران نے ہمنا کو کمزور کرنے کے لیے اپنے پرانے کارڈز کھیلنے شروع کر دیے۔ ایک دن ہمنا کی ذاتی ای میل پر کچھ ایسی تصاویر اور ویڈیوز موصول ہوئیں جو 5 سال پرانی تھیں، وہی خوفناک یادیں جنہیں ہمنا اپنی روح سے کھرچ کر نکال چکی تھی۔ ساتھ ہی ایک دھمکی آمیز پیغام تھا کہ اگر تم نے میری شرطیں نہیں مانی تو یہ سب میڈیا اور ایان کے ہاتھ میں ہوگا۔ سوچ لو، ایک کامیاب CEO کی ساکھ گرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ ہمنا یہ دیکھتے ہی حواس باختہ ہو گئی، اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کی بنائی ہوئی پوری دنیا ایک پل میں زمین بوس ہو جائے گی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی کہ تبھی ایان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ہمنا کی یہ حالت دیکھی تو فوراً اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے لیا۔ پیغام پڑھ کر ایان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن اس کے لبوں پر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ تھی۔ ایان نے ہمنا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہمنا، کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ یہ تصویریں یا دھمکیاں میری نظر میں تمہاری قدر کم کر سکتی ہیں؟ میں تو وہ انسان ہوں جس نے تمہیں اس حالت میں دیکھا تھا جب تم خود سے نفرت کرتی تھی۔ میرے لیے تمہاری عزت اس جسم میں نہیں، تمہاری روح میں ہے، جسے میں نے پل پل سنبھالا ہے۔ ایان نے اسی وقت اپنے سیکیورٹی ہیڈ کو کال ملائی اور سخت لہجے میں کہا کہ باران کے تمام ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو ٹریس کرو اور اسے ایسا سبق سکھاؤ کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ پھر اس نے ہمنا کو بازو سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کیا کہ دیکھو خود کو، تم ایک ملکہ ہو اور ملکہ اپنی پرچھائیوں سے نہیں ڈرا کرتی۔ اب اسے جواب دینے کا وقت ہے، لیکن اپنے ڈر سے نہیں، اپنی طاقت سے۔ باران کی بلیک میلنگ کا تیر الٹا پڑ چکا تھا، کیونکہ ہمنا کے پاس اب ایان کی صورت میں ایک ایسی ڈھال تھی جسے کوئی دھمکی توڑ نہیں سکتی تھی۔ باران کی دھمکیوں نے ہمنا کے دل میں چھپے اس پرانے ڈر کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا جسے وہ اتنے برسوں سے دفن کیے ہوئے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایان کی محبت بے لوث ہے، لیکن ایک عورت کی انا اور ماضی کے داغوں کا دکھ اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہی تاریک راتیں اور باران کا شفاف چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی گوشے میں بیٹھی خود کو سمیٹے ہوئے سسکیاں بھر رہی تھی۔ جب ایان وہاں پہنچا تو ہمنا نے فوراً اٹھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے سینے میں لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے آنسو ایان کی قمیض کو بھگو رہے تھے اور اس کی سسکیوں میں برسوں کا جمع شدہ درد تھا۔ ایان، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک خواب ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ جائے گا۔ باران میری ماضی کا وہ سیاہ باب ہے جو شاید کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ایان نے اسے کچھ نہیں کہا، بس اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے جکڑے رکھا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لمحے الفاظ نہیں بلکہ اس کا ساتھ اور اس کی خاموشی موجودگی ہی ہمنا کے زخموں پر مرہم ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہمنا کی سسکیاں تھمنے لگی تو ایان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے ایان نے بہت دھیمے مگر پرعزم لہجے میں کہا کہ تم ہمنا رو رہی ہو کیونکہ تمہیں ابھی یہ لگتا ہے کہ تمہارا ماضی تمہارا حال طے کرتا ہے، لیکن آج دیکھو تم کہاں کھڑی ہو۔ جس ماضی سے تم ڈر رہی ہو وہ اب تمہاری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں ہے۔ اس رات ہمنا نے ایان کے سینے پر سر رکھ کر ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ اسے لگا کہ جیسے ایان کی دھڑکنیں اسے یہ یقین دلا رہی ہیں کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور جب تک ایان اس کے ساتھ ہے کوئی بھی باران اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس رونے نے ہمنا کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا اور اب اس کی آنکھوں میں ڈر کے بجائے ایک نئی تڑپ تھی، باران کا مقابلہ کرنے کی۔ ہمنا کے آنسو پوچھتے ہوئے ایان کا چہرہ ایک فولادی عزم کے ساتھ سخت ہو گیا۔ اس نے ہمنا کی ٹھوڑی تھام کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا اور بہت دھیمے مگر گونجدار لہجے میں کہا کہ ہمنا میری بات غور سے سنو۔ پچھلی بار تم اکیلی تھی، تم مجبور تھی اور تمہاری آواز دب گئی تھی، لیکن اس بار تم میرے ساتھ ہو۔ ایان نے اپنے ہاتھ سے ہمنا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا جیسے وہ اسے اپنی طاقت منتقل کر رہا ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ باران اپنی ان سازشوں کا حساب ایک ایک کر کے چکائے گا۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ کوئی تمہیں ڈرا کر خاموش کر سکے۔ میں اس بار انصاف لے کر آؤں گا، نہ صرف تمہارا ماضی صاف کروں گا بلکہ اس باران کو اس انجام تک پہنچاؤں گا کہ وہ تمہارا نام لیتے ہوئے بھی کانپے گا۔ ہمنا نے ایان کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں اسے رحم نہیں بلکہ ایک ایسا انتقام اور تحفظ نظر آیا جو صرف ایک سچا ہمسفر ہی دے سکتا ہے۔ ایان کی یہ بات کہ وہ انصاف لے کر رہے گا ہمنا کے لیے کسی قانونی عدالتی فیصلے سے زیادہ طاقتور تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ایان اب کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ ایان نے اپنا فون اٹھایا اور ایک میسج ٹائپ کرتے ہوئے ہمنا سے کہا کہ آج کے بعد تم مجھ سے نہیں ڈرو گی کیونکہ اب لڑائی تمہاری نہیں میری ہے۔
اور ایان جب کسی کو میدان میں للکارتا ہے تو اسے مٹا کر ہی دم لیتا ہے۔ آج سے اس کا الٹی گنتی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہمنا کو لگا کہ اس کے کندھوں سے کوئی بہت بھاری پہاڑ ہٹ گیا ہے، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ سچائی اور محبت مل کر کسی بھی شیطانی قوت کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایان نے انتقام کا جو راستہ چنا تھا وہ جذباتی ہونے کے بجائے انتہائی ٹھنڈا اور نپا تلا تھا۔ اس نے اپنی سیکیورٹی ٹیم اور لندن کے بہترین پرائیویٹ تفتیش کاروں کو کام پر لگا دیا تھا۔ ایان جانتا تھا کہ باران جیسے شاطر انسان کو شکست دینے کے لیے صرف زور نہیں بلکہ مضبوط ثبوت درکار ہے۔ اگلے چند ہفتوں تک ایان کا معمول بدل گیا۔ وہ دن بھر کمپنی کے کاموں میں مصروف رہتا، لیکن رات کو دیر گئے تک اپنے نجی دفتر میں باران کے ماضی اور حال کی چھان بین کرتا۔ اس نے باران کے کاروباری نیٹ ورک میں گھس کر اس کی غیر قانونی منی لانڈرنگ، جعلی معاہدوں اور ہمنا کو دھمکانے کے ثبوت اکٹھے کرنے شروع کیے۔ اس نے لندن کے ان تمام مقامات کا بھی پتہ لگا لیا جہاں باران کے کارندے متحرک تھے، اور وہاں خفیہ کیمرے اور ریکارڈنگ ڈیوائسز نصب کروا دی۔ ایان نے ہمنا کو بھی اعتماد میں لیا، مگر اسے تفصیلات سے دور رکھا تاکہ وہ ذہنی طور پر پریشان نہ ہو۔ ایک بار جب ہمنا نے اسے رات کے اندھیرے میں لیپ ٹاپ پر فائلیں کھنگالتے دیکھا تو ایان نے مسکرا کر کہا کہ میں صرف تمہارے لیے تمہارے سے کانٹے ہٹا رہا ہوں راستے سے۔ جب ثبوت مکمل ہوں گے تو باران کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ایان نے باران کی تمام کمزوریوں کو ایک فائل میں جمع کر لیا تھا۔ اس نے نہ صرف قانونی راستے بلکہ میڈیا اور ہائی پروفائل بزنس حلقوں میں باران کی اصلیت بے نقاب کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اب ایان کے پاس وہ تمام ہتھیار موجود تھے جن سے وہ باران کے غرور کو خاک میں ملا سکتا تھا، اور وہ بس ایک درست موقع کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ہمنا کے زخموں کا مکمل حساب لیا جا سکے۔ ایان کی حکمت عملی کا پہلا مرحلہ باران کی کمر توڑنا تھا۔ اس نے مارکیٹ میں اپنی ساکھ اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام پروجیکٹس پر حملہ کیا جن میں باران نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ ایان نے لندن کی بزنس کمیونٹی میں ایک ایسی لہر پیدا کر دی کہ باران کے پرانے پارٹنرز اس سے دور ہونے لگے۔ ایان نے باران کی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے والی بڑی فرمز کو ان کے غیر قانونی کاموں اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے ثبوت پیش کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے باران کے لیے سپلائی چین رک گئی، اور جو پروجیکٹس اسے بھاری منافع دے رہے تھے وہ ایک ایک کر کے تعطل کا شکار ہونے لگے۔ باران جو اپنی دولت اور روب کے بلبوتے ہود پر سب کو خرید لینے کا عادی تھا، پہلی بار خود کو ایک ایسے جال میں پھنسا ہوا پا رہا تھا جہاں سے نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ایک اہم بزنس گالا میں ایان نے عین موقع پر باران کے ایک بڑے پروجیکٹ کی بولی کو اپنی کمپنی کے ذریعے ناکام بنا دیا۔ جب باران نے اسے روکنے کی کوشش کی تو ایان نے عوامی طور پر اس سے ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ بازار میں تجارت کے کچھ اصول ہوتے ہیں باران، اور جو اپنی بنیادی مکاری پر کھڑے رہتے ہیں ان کی عمارتیں گرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ باران کی آنکھوں میں غصہ تھا لیکن وہ بے بس تھا۔ ایان نے اسے صرف مالی طور پر نہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی تنہا کر دیا تھا۔ اب باران کے پاس نہ تو سرمایہ کار بچے تھے اور نہ ہی مارکیٹ میں کوئی ساکھ۔ اس کی وہ امپائر جسے وہ فخر سے اپنا کہتا تھا اب ایان کے ایک ایک وار سے ریت کی گروندے کی طرح بکھر رہی تھی۔ ہمنا جو یہ سب دور سے دیکھ رہی تھی اب جان چکی تھی کہ ایان نے باران کو شکست دینے کے لیے اسے خود سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑنے دی، بلکہ اس کے اپنے غرور کو اس کے خلاف استعمال کر لیا۔ اپنے کاروبار کو بکھرتا اور اپنی ساکھ کو تباہ ہوتا دیکھ کر باران کا غصہ پاگل پن کی حدوں کو چھونے لگا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ایان کے ہوتے ہوئے وہ اسے کبھی شکست نہیں دے سکتا، اس لیے اس نے وہی پرانی گھٹیا چال چلی، ہمنا کو تنہا کرنے کی سازش۔ ایک شام جب ہمنا ایک فلاحی تقریب سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی تو اچانک ایک سیاہ گاڑی نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس سے پہلے کہ ہمنا کے باڈی گارڈ سنبھلتے، باران گاڑی سے اترا اور تیزی سے ہمنا کے پاس آ کر اسے ایک سنسان کونے کی طرف کھینچ لے گیا۔ بہت اڑ رہی ہو نا تم؟ باران کی آواز میں ایک وحشیانہ درندگی تھی۔ اس نے ہمنا کا بازو سختی سے پکڑ کے رکھا تھا۔ تمہیں کیا لگا ایان کے پیچھے چھپ کر تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تم میری ہو ہمنا، اور ایک مردہ چیز کو کوئی دوسرا نہیں چھین سکتا۔ ہمنا کانپ رہی تھی لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں ڈر کے ساتھ ساتھ نفرت بھی تھی۔ باران، تم اب بھی وہی گھٹیا انسان ہو۔ ایان سے ڈرو مت، لیکن قانون اور اس سچائی سے ڈرو جس نے آج تمہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ باران نے ایک شیطانی کہکا لگایا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی کہ قانون تو خریدے جا سکتے ہیں لیکن تمہارا ماضی، اگر تم نے ایان کو اس کاروبار سے پیچھے ہٹنے کا نہیں کہا تو میں تمہاری اس بیٹی کی زندگی کو وہ جہنم بنا دوں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرا کوئی نقصان نہیں، میں برباد بھی ہوا تو تمہیں ساتھ لے کر ڈوبوں گا۔
हमना के दिल में आयशा का नाम सुनते ही एक शदीद खौफ दौड़ा, लेकिन उसी लम्हे उसे अयान के कहे हुए अल्फाज याद आ गए। वो जानती थी कि आज अगर वो झुक गई तो बारान उसे सारी उम्र उसी तरह ब्लैकमेल करता रहेगा। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुई, अपनी हिम्मत जमा की और सीधा बारान की आंखों में देखते हुए बोली कि तुम मुझे धमकियाँ दे सकते हो, लेकिन अब तुम मुझे डरा नहीं सकते, क्योंकि अयान ने मुझे सिखाया है कि कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही अच्छा लगता है और तुम जल्दी वहीं होगे। इतने में अयान की सिक्योरिटी टीम वहां पहुंच गई और बारान को वहां से भागना पड़ा, लेकिन इस धमकी ने हमना के अंदर एक ऐसी आग जला दी थी कि अब वो अयान के साथ मिलकर बारान का मुकाबला और मुकम्मल खात्मा करने के लिए तैयार थी। बारान हमना का बाजू चटक कर उसे धमकाने में ही मसरूफ था कि अचानक एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर लगा, जिससे वो लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। हमना ने पीछे मुड़कर देखा तो अयान वहाँ खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्से की एक ऐसी आग थी जो उससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। अयान का चेहरा सुर्ख था और उसकी सांसें तेज थीं। इससे पहले कि बारान संभल पाता, अयान ने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे दीवार के साथ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमना को छूने की? अयान की आवाज़ में एक ऐसी गूंज थी कि सड़क पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स भी थम गए। उसने एक के बाद एक कई मुक्के बारान के चेहरे पर रसीद किए। बारान जो अपनी दौलत के ज़म में बदमस्त था, आज अयान की ताकत और गुस्से के सामने बेबस नजर आ रहा था। अयान उसे ज़मीन पर घसीटते हुए लाया और उसकी छाती पर पाँव रखकर धाड़ा। तुम्हें क्या लगा था? तुमने जिस हमना को कमज़ोर समझ कर डराया था, वो अब मेरी ताकत है। तुमने उसकी बेटी का नाम लेकर अपनी कब्र खुद खोद ली है। अयान ने बारान को मारने की बजाय उसे ज़मीन पर पटका और उसकी तरफ हकारत से देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें जान से मार कर अपना हाथ गंदा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारी असलियत तो अब दुनिया के सामने आने वाली है। बारान खून आलू चेहरे के साथ अयान को घूर रहा था, मगर अयान ने हमना की तरफ रुख किया, उसे अपने मजबूत हिसार में लिया और उसकी पेशानी को चूमकर उसे गाड़ी की तरफ ले गया। आयशा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ये मुहाफिज अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अयान का ये रूप देखकर बारान को पहली बार एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन से नहीं बल्कि उस औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद पार करने वाला एक दीवाने से टकरा रहा है, जिसकी हिफाजत के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। उस रात बारान को पहली बार खौफ महसूस हुआ, एक ऐसा खौफ जो उसकी हड्डियों तक पहुँच गया था। उसे मालूम हो गया था कि अब अयान के गज़ब से उसे कोई नहीं बचा सकता। बारान की इस धमकाई हुई मुलाकात के चंद दिन बाद एक बड़ी कारोबारी तकरीब में हमना का सामना दोबारा बारान से हुआ। बारान, जिसके चेहरे पर अभी भी अयान के दिए हुए जख्मों के निशान नुमाया थे, उसे देखकर एक बार फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक तंजिया मुस्कुराहट के साथ करीब आया। हमना, तुम तो बहुत बहादुर बन रही हो, मगर याद रखना अयान की ये आरजी ताकत तुम्हारा मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ नहीं बन सकती। बारान ने दबी हुई आवाज़ में उसे डराने की कोशिश की। हमना, जो कभी उसके नाम से कांप जाती थी, आज वहाँ एक चट्टान की तरह साकिन खड़ी थी। उसने अपने कंधे सीधे किए, अयान का हाथ अपने हाथ में लिया और बारान की आंखों में बराह रास्त देखते हुए एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा कि बारान, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि तुम अब भी मुझे वही पुरानी डरी हुई हमना समझते हो। तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी, मगर तुमने ये नहीं देखा कि इस टूट फूट के बाद मैंने खुद को कितना मजबूत जोड़ा है। उसकी आवाज़ में कोई लर्जिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जिसने बारान को हिला कर रख दिया। हमना ने आगे बढ़कर उसके बिल्कुल करीब जाकर सरगोशी की कि तुम धमकियों की ज़ुबान बोलते हो क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं अब तुम्हारे माजी के जाल से नहीं डरती, क्योंकि मेरा हाल अयान के साथ है और मेरा मुस्तकबिल मेरी बेटी है। तुम्हारी ब्लैकमेलिंग अब मेरे लिए एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं। याद रखना, तुम जिस आग से मुझे जलाना चाहते थे, आज वही आग तुम्हारी अपनी दुनिया को खाक करने वाली है। बारान, जो उसके जवाब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, बौखला गया। उसकी आंखों में जो गुस्सा और गुरूर था, वो हमना के इस पूरे एतमाद जवाब के सामने मान पड़ गया। अयान, जो पास ही खड़ा ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट बिखर गई। उसे मालूम था कि हमना ने अपने माजी पर मुकम्मल फतह हासिल कर ली है। अब वो डरने वाली नहीं, बल्कि आंखें मिलाकर जवाब देने वाली एक बावकार खातून बन चुकी थी। उस तकरीब के बाद अयान ने मज़ीद इंतज़ार करना मुनासिब ना समझा। उसने जान लिया था कि बारान अब सिर्फ एक बिज़नेस हरीफ नहीं, बल्कि एक ऐसी रुकावट है जिसे कानूनी और अखलाकी तौर पर जड़ से उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। अयान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें हमना भी उसके साथ एक मजबूत साथी के तौर पर स्टेज पर मौजूद थी। अयान ने माइक संभाला और पूरे हॉल की नज़रें उस पर मरकूज़ हो गईं। आज मैं यहाँ किसी बिजनेस डील का ऐलान करने नहीं आया, बल्कि एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी जंग का ऐलान करने आया हूँ जिसने बरसों तक हमना जैसी बासलाहियत ख़वातीन को अपने खौफ के साए में दबाए रखा है। उसने बड़ी स्क्रीन पर बारान की तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत और हमना की माजी में ब्लैकमेल करने वाले पैगामात की तफसीलात दिखाना शुरू की। हॉल में मौजूद हर शख्स, यहाँ तक कि मीडिया नुमाइंदे भी ये देखकर हैरान रह गए कि बारान का निकाब कितनी बेदर्दी से उतारा जा रहा है। अयान ने पुरज़म लहजे में कहा कि मैंने हमना से वादा किया था कि इस बार इंसाफ होकर रहेगा।
باران، اب تم قانون کی عدالت میں جواب دو گے اور میں اسے اس کیس کی پیروی تب تک کروں گا جب تک تمہیں تمہارے کیے کی سزا نہیں مل جاتی۔ یہ صرف ایک کاروباری لڑائی نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے انصاف کی جنگ ہے جنہیں باران نے اپنی ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہمنا جو ایان کے برابر کھڑی تھی، اس نے ایان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ اب صرف اپنی زندگی نہیں جی رہی، بلکہ وہ ایک ایسی تحریک بن چکی ہے جو دوسروں کے لیے بھی امید کی کرن ہے۔ ایان کا یہ اقدام باران کے لیے آخری کیل ثابت ہوا۔ اس کی کاروباری ساکھ، اس کا اثر و رسوخ اور اس کا غرور، سب کچھ ایک ساتھ زمین بوس ہو رہا تھا۔ قانونی جنگ کا یہ اعلان باران کی شخصیت کا شکست کا حتمی اعلان نامہ تھا۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میڈیا، وکلاء اور تجارتی حلقوں کے نمائندے ایک ایسے فیصلے کے منتظر تھے جس نے گزشتہ کچھ دنوں سے شہر میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ ہمنا ایک کالی عبایا اور نقاب میں ملبوس ایان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک اطمینان تھا جو صرف سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے والے انسان کے پاس ہوتا ہے۔ جج کرسی پر بیٹھے شخص نے فائل کھولی اور ایان کے وکیل نے باران کے خلاف ثبوتوں کا ایک ایسا پلندہ پیش کیا جس نے باران کی رنگت اڑا دی۔ عالی جا، ایان کے وکیل نے بلند آواز میں کہا کہ باران کے جرائم کی فہرست صرف دھوکہ دہی تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کے تمام خفیہ کھاتوں، غیر قانونی ترسیلات زر اور ہمنا بیگم کے خلاف استعمال کیے گئے بلیک میلنگ کے تمام ڈیجیٹل ثبوت موجود ہیں۔ جیسے جیسے وکیل باران کے گناہوں کی فہرست پڑھتا گیا، عدالت میں سناٹا گہرا ہوتا گیا۔ پہلا الزام ہمنا کی ذاتی زندگی کو تباہ کرنے اور اسے جھوٹے الزامات میں پھنسانے کی سازش۔ دوسرا الزام انڈسٹری میں رقابہ کے نام پر اپنے حریفوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے گینگ کا استعمال۔ تیسرا الزام بھاری پیمانے پر منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری، جس کے ثبوت ایان کی ٹیم نے فراہم کیے تھے۔ باران جو کٹہرے میں کھڑا تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ بار بار ایان کی طرف دیکھتا جو ایک پتھر کی طرح ساکت اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ثبوتوں کے ساتھ وہ ویڈیو کلپس اور آڈیو ریکارڈنگز چلائی گئیں جن میں باران کو ہمنا کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے سنا جا سکتا تھا، تو کمرے عدالت میں موجود لوگ حقارت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ باران جو کبھی اپنی دولت کے زور پر قانون کو اپنی جیب میں رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا، آج وہی قانون اس کے گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ ہمنا نے ایان کی طرف دیکھا جس نے اپنا چہرہ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے یقین دلایا کہ یہ سفر اب اپنی منزل کے قریب ہے۔ باران کی شکست مکمل ہو چکی تھی اور اب صرف عدالتی فیصلے کی مہر لگنا باقی تھی۔ عدالت میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ جب جج نے ہمنا کو کٹہرے میں بلایا، ہمنا اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں، ایک وقار تھا۔ جب وہ کٹہرے میں پہنچی تو اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں ایان پر ٹکائیں جس نے اسے حوصلہ دینے کے لیے سر ہلایا۔ پھر اس نے باران کی طرف دیکھا جو اب کٹہرے میں ایک مجرم کی طرح سکڑ کر رہ گیا تھا۔ ہمنا نے اپنی گواہی کا آغاز ایک لرزہ خیز سکون کے ساتھ کیا۔ اس نے ان تمام سالوں کے درد کو الفاظ کا روپ دیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اسے محبت کے جال میں پھنسایا گیا، کیسے اسے گھر سے دور کر کے اس کی ساکھ کو داغدار کیا گیا، اور کیسے ایک کامیاب لڑکی کو باران نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ذہنی اور جذباتی اذیت میں مبتلا رکھا۔ عالی جا، ہمنا کی آواز پورے کمرے عدالت میں گونجی کہ باران کو لگتا تھا کہ وہ میری خاموشی کو میری کمزوری بنا لے گا، لیکن آج میں یہاں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان تمام عورتوں کے لیے کھڑی ہوں جنہیں اس شخص نے اپنے گھٹیا عزائم کا شکار بنایا ہے۔ اس نے میری زندگی کے 5 سال چھینے، مجھے اپنوں سے دور کیا اور میرے اعتماد کو چکنا چور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے ثبوت کے طور پر وہ تمام خطوط اور پیغامات پیش کیے جو باران اسے تب بھیجتا تھا جب وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ عدالت میں موجود لوگ حیرت اور غصے سے ہمنا کی کہانی سن رہے تھے۔ ہمنا کے لہجے میں اب رونا نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت تھی جو باران کو کٹہرے میں ہی بے بس کر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ میں کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ ہمنا نے باران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ آج وہ عدالت کے کٹہرے میں ہے اور میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سچائی لے کر کھڑی ہوں۔ میرا ماضی اس کا ہتھیار تھا لیکن میرا حال، میرا ایمان اور میرا ساتھ اس کی شکست ہے۔ جج نے ہمنا کی جرأت کو سراہتے ہوئے باران کی طرف دیکھا جس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ہمنا کی اس گواہی نے نہ صرف مقدمے کا رخ موڑ دیا بلکہ باران کی وہ تمام عمارتیں غرور جو اس نے جھوٹ اور سازشوں پر کھڑی کی تھی، ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گئی۔ عدالت کا ماحول اس وقت ایک ڈرامائی موڑ پر پہنچا جب باران کے اپنے وکیل نے بھی اسے بچانے سے انکار کر دیا۔ ایان کی ٹیم نے صرف ثبوت ہی اکٹھے نہیں کیے تھے بلکہ باران کے اپنے ہی ساتھیوں اور کارندوں کو اس کے خلاف گواہ بنا کر پیش کر دیا تھا۔ باران نے جب یہ دیکھا کہ اس کے قریب ترین لوگ جنہیں وہ اپنا رازدار سمجھتا تھا ایک ایک کر کے اس کے خلاف بیان دے رہے تھے تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ ایک کارندے نے عدالت کے سامنے اعتراف کر لیا کہ باران نے ہمنا کی ساکھ خراب کرنے کے لیے جو پروجیکٹ لانچ کیا تھا اس کے فنڈز دراصل منی لانڈرنگ کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے۔
باران جو اب تک اپنی چالاکیوں پر نازا تھا، اپنے ہی بچھائی ہوئی سازشوں کے جال میں بری طرح الجھ چکا تھا۔ جج کے سامنے پیش کردہ دستاویزات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ باران نے نہ صرف ہمنا کو بدنام کرنے کی کوشش کی بلکہ وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی کاروباری نیٹ ورک چلانے کا مرکزی کردار بھی تھا۔ جیسے جیسے سچائی سامنے آتی گئی، باران کا چہرہ زرد پڑتا گیا۔ اس نے عدالت میں چیخنے اور ایان پر الزامات لگانے کی کوشش کی، لیکن جج نے اسے خاموش کروا دیا۔ باران کی اپنی زبان سے نکلی ہوئی متضاد باتیں، اس کے ریکارڈڈ پیغامات اور ایان کی ٹیم کی طرف سے پیش کردہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹس نے اس کے پاس دفاع کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ عدالت میں موجود ہجوم میں سرگوشیاں شروع ہو گئی کہ یہ وہی شخص ہے جو دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتا تھا، آج خود ہی اپنے کیے ہوئے گناہوں میں غرق ہو رہا ہے۔ باران کی شکست مکمل تھی۔ وہ اب کسی بڑے بزنس مین کے طور پر نہیں بلکہ ایک مجرم کے طور پر پہچانا جا رہا تھا۔ اس کے غرور کا محل جسے وہ ہمنا کے خون اور آنسوں پر تعمیر کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، اب ریزہ ریزہ ہو کر اس کے قدموں میں بکھر چکا تھا۔ عدالت کا فیصلہ سنتے ہی باران کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جج نے تمام ثبوتوں اور گواہیوں کی روشنی میں اسے نہ صرف بھاری جرمانہ کیا بلکہ کئی برس قید بامشقت کی سزا بھی سنا دی۔ عدالت کا کمرہ انصاف ہو گیا تھا کہ گون سے ہی بھر گیا، جبکہ باران کو ہتھکڑیاں پہنا کر جیل کی طرف لے جانے کی تیاری کی گئی۔ باران، جس کا غرور کچھ لمحے قبل تک آسمان پر تھا، اب ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ اسے جیل لے جانے سے پہلے ایان اس کے قریب آیا۔ سیکیورٹی اہلکار ایک لمحے کے لیے رک گئے اور ایان نے باران کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر سرد لہجے میں کہا کہ تم نے کہا تھا کہ ہمنا تمہاری ہے، لیکن تم یہ بھول گئے تھے کہ وہ کبھی بھی کسی ضمیر فروش کی نہیں ہو سکتی۔ تم نے اسے جس خوف اور اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کی تھی، آج وہی تاریکیاں تمہارا مقدر بن چکی ہیں۔ یہ سلاخیں تمہیں صرف جسمانی قید میں نہیں رکھیں گی بلکہ تمہاری اس شیطانی سوچ کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گی۔ باران نے حقارت سے ایان کی طرف دیکھا مگر وہ کچھ بول نہ سکا، اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ ایان نے اسے آخری بار دیکھتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں کو اشارہ کیا کہ اسے لے جاؤ اور اس بات کا اطمینان کر لو کہ اسے وہاں وہ سب کچھ ملے جس کا یہ مستحق ہے۔ جیسے ہی باران کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جایا گیا، ہمنا نے گہری سانس لی۔ اس کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھا، وہ پرانا خوف جیسے ہمیشہ کے لیے تحلیل ہو گیا تھا۔ ایان نے ہمنا کی طرف مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں سکون اور محبت کی ایک نئی چمک تھی۔ انہوں نے عدالت سے باہر قدم رکھا، جہاں باہر کی دنیا پہلے سے زیادہ روشن اور پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ ایان نے ہمنا کا ہاتھ تھاما اور ایک نئے روشن مستقبل کی طرف چل دیے۔ باران کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور ہمنا کی زندگی اب آزاد تھی۔ باران کی گرفتاری اور ہمنا کی کامیابی کی خبریں جب پاکستان میں اس کے والدین تک پہنچی تو ان کے ضمیر پر لگا پردہ یک دم ہٹ گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جس مشکل وقت میں تنہا چھوڑا تھا، وہ اب ایک ملکہ کی طرح عزت کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ لندن پہنچے۔ ایان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے معافی مانگنے کا ڈرامہ رچایا، یہ سوچ کر کہ شاید ہمنا کا دل نرم پڑ جائے۔ جب ہمنا ان کے سامنے آئی تو اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ نہیں تھی جو برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کے والدین نے روتے ہوئے اپنے کیے کی صفائی دینی چاہی کہ بیٹا، حالات ایسے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ ہمنا نے ٹھنڈی سانس دی اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ آپ لوگوں نے اس وقت مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں سمجھی جب مجھے آپ کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب میں لندن کی سڑکوں پر تنہا بھٹک رہی تھی، جب میری بیٹی بیمار تھی، تب آپ کا خوف آپ کی اولاد سے بڑا تھا۔ آپ کی معافی میرے زخم نہیں بھر سکتی۔ میں آپ کو عزت دیتی ہوں کیونکہ آپ میرے والدین ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے دل میں وہ جگہ دوبارہ نہیں دے سکتی جو آپ نے اپنی مرضی سے گنوا دی ہے۔ آپ کا اور میرا راستہ اب الگ ہے اور میں اسی میں سکون میں ہوں۔ والدین خاموش رہ گئے، ان کے پاس دینے کو کوئی جواب نہ تھا کیونکہ انہوں نے ہمنا کو اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ کسی کے بھروسے کی محتاج نہیں تھی۔ ہمنا کے والدین کے جانے کے بعد ہمنا کے دل کا بوجھ بھی جیسے اتر گیا۔ گھر میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔ ایان نے دیکھا کہ ہمنا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی دنیا کو دیکھ رہی ہے جہاں اب خوف کا سایہ نہیں تھا۔ ایان آہستہ سے اس کے قریب آیا اور پھر اس نے دیکھا کہ ہمنا کی بیٹی عائزہ کھیلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ ایان نے مسکرا کر عائزہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ بچی نے ہنستے ہوئے ایان کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے۔ ایان نے ہمنا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایان کے لیے محبت اور شکر گزاری کے آنسو تھے۔ ایان نے عائزہ کا ماتھا چوما اور ہمنا سے مخاطب ہو کر بہت ہی پروکار اور وعدہ بھرے لہجے میں کہا کہ ہمنا، آج تک یہ لڑائی اس کے بچپن کو محفوظ کرنے کی تھی۔ دیکھو اب یہ کھلکھلا رہی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اب اس کے سر پر ایک ایسا سایہ ہے جو اسے کبھی کسی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں تم سے اور اس چھوٹی سی جان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا مستقبل اب صرف خوشیوں اور سکون سے عبارت ہوگا۔ اب ہم اپنی کہانی خود لکھیں گے اور اس کتاب میں باران جیسے کردار کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی۔
ایان کی ان باتوں نے ہمنا کی روح کو سکون بخشا۔ اسے لگا کہ زندگی کا جو امتحان اس نے ایان کے ساتھ مل کر دیا تھا اس میں وہ سرخرو ہو چکی ہے۔ اب ان کا مستقبل ایک خوبصورت، روشن اور پرسکون سفر کی طرح تھا، جہاں صرف محبت، تحفظ اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔